جی السلام علیکم ناظرین، BBC اردو ٹی وی UK کے ساتھ میں ہوں فضا آصف، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی شخصیت جو ہے وہ بہت معروف شخصیت ہے، جو کہ جن کا نام ہے امجد علی جاوا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں دلشیر گروپ آف کمپنیز کے۔ آئین سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان میں۔ آپ نے جب پاکستان میں آئے امریکہ چھوڑ کے، تو آپ نے یہاں پہ زندگی گزاری، جتنی زندگی یہاں گزاری اور جتنا آپ وہاں پہ گزار کے یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا، کیا کمی تھی یہاں پہ اور جو آپ پوری کرنا چاہتے تھے کہ میں یہاں پہ آؤں، ہمارے ملک میں یہ کمی ہے، یہ پوری ہو جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو انسان کی جنم بھومی ہوتی ہے نا، وہ انسان کبھی نہیں بھول سکتا، نہ ہی بھولنی چاہیے۔ میں نے اسٹیٹس میں جا کے فارمیسی پروفیشن میں کام کیا، ہاسپٹل میں کام کیا، اپنی فارمیسی چلائی، وہاں پہ ماسٹر ڈگری کی، لیکن جو اپنا گھر ہے وہ اپنا ہی گھر ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم واپس آ کے اپنے ملک میں پازیٹیو کام کیا جائے اور اس کو آگے لے کے جائے۔ چونکہ میرا پروفیشن فارمیسی تھا، تو اسی میں نے کاروبار کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ جو انڈسٹری ہے یہ چھوٹی سی شروع کی گئی تھی، اور الحمدللہ آج یہ تناور درخت ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بہت سی رکاوٹیں ہیں، خاص طور پہ ایک کا میں ذکر کروں گا۔ جب میں نے 1982 میں لائسنس لیا، تو مجھے اس وقت ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ۔ انہوں نے مجھے را مٹیریل کا امپورٹ لائسنس دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی فارما انڈسٹری پہ پابندی ہے، اس لیے ہم آپ کو را مٹیریل امپورٹ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ ہی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں منسٹری آف ہیلتھ، انہوں نے مجھے لائسنس دیا ہے، اگر گورنمنٹ نے مجھے لائسنس دیا تو آپ کیوں نہیں اپنا کر سکتے، مجھے اجازت نہیں دیتے، امپورٹ لائسنس کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایونچولی کسی دوست نے گائیڈ کیا کہ وفاقی محتسب ان دنوں نیا بنا تھا اسلام آباد میں، جسٹس سردار اقبال اس کے ہیڈ تھے۔ میں نے ادھر جا کے اپلائی کیا اسلام آباد۔ 2 سال تک میں آتا رہا جاتا رہا، پھر میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ الحمدللہ 1984 میں مجھے اجازت ملی اور میں نے را مٹیریل کا لائسنس لیا اور پروڈکشن شروع کر دی۔ تو یہ جو آتی ہیں نا مشکلات، خاص طور پہ اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو آپ کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے ان تمام بھائیوں کو جو دوسرے ملکوں میں ہیں انہیں کہوں گا کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ چائنا بھی اسی طرح بنا ہے۔ چائنا نے جب ترقی تب کیا جب اس نے اپنے ایکسپیٹریٹ چائنیز کو واپس بلایا اور اپنے ساتھ وہ ٹیکنالوجی بھی لائے، نالج بھی لائے، اور انہوں نے آگے اپنے کنٹری کو ری بلڈ کیا۔ پاکستان کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں مختلف جو ہے نا گورنمنٹ کے ریگولیشنز ان کو صحیح کروانا ہے۔ اور آپ بزنس کر رہے ہیں، کیا پاکستان میں بزنس کرنے میں کوئی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ جی ایک تو میں نے ذکر کر دیا، بہت سی پریشانیاں بھی ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک فیکٹر ہوتا ہے جس میں ہم ابھی تک تقریباً 150 سے اوپر پوزیشن پہ تھے، اور اب عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کچھ چینجز آئی ہیں جس سے 30 ڈگری بہتر ہوا ہے، لیکن ہمیں اس میں اور بہت سی اسٹرگل کی ضرورت ہے تاکہ جو کاروبار کرنا چاہے اس کو کوئی ڈیفیکلٹیز نہ آئیں۔ ایک کام کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں، جیسے کہ سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، آپ 30 محکمے ہیں جو ہم کو ہے، لیکن ہمیں اس میں اور بہت سی اسٹرگل کی ضرورت ہے تاکہ جو کاروبار کرنا چاہے اس کو کوئی ڈیفیکلٹیز نہ آئیں۔ ایک کام کے لیے مہینے لگ جاتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں، جیسے کہ سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، آپ 30 محکمے ہیں جو ہم یہاں پہ نپٹتے ہیں، اور اگر اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں تو بہت سارے پاکستانی جو باہر بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ یہاں بھی آ کے اپنے ملک کو سنوار سکتے ہیں۔ جی، اور پاکستان کی ترقی کے لیے کس حکمران کو آپ مثالی سمجھتے ہیں جو مطلب پاکستان کے لیے ایگزامپل کریٹ کرے جو؟ پاکستان کے حکمران؟ جی
دیکھیں جی ایک تو دور تھا جب ہم چھوٹے تھے، دیٹ واز ایوب خان، لیکن چونکہ وہ جمہوریت نہیں تھی اس کو پسند، لیکن اس دور میں ترقی بہت ہوئی، ہم اس وقت پڑھتے تھے، لیکن انڈسٹری بہت لگی. اس کے بعد جب سوشلزم آ گیا، پیپل پارٹی کی حکومت آئی، نیشنلائزیشن ہو گئی، تو جو بھی سرمایہ لگانے والے تھے وہ شائی ہوئے ہو گئے، چھوڑ کے چلے گئے. وہ دور جو تھا وہ انڈسٹری کے لیے بہت بحران کا تھا. کاش ہم موجودہ حالات میں جو ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر یہی ترقی کے رفتار بہتر ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی. ہمیں بہت امید رکھنی چاہیے کیونکہ اب اویئرنیس آ رہی ہے، گورنمنٹ میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے اور پبلک میں بھی کہ ہمیں اس کو آسان کرنا. اور جو ہمارے سرمایہ کار ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کے سرمایہ کاری کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی جیسے کہ اس میں مثال ہے بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، ٹیکسٹائلز کافی وہاں جا چکی ہے کیونکہ وہاں کے بجلی سستی ہے، گیس، یوٹیلیٹیز ہم سے بہت کم ہے، اور آپ کی کاسٹ ہی اگر زیادہ ہوگی تو آپ ایکسپورٹ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جا کے دوسرے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے زر مبادلہ کما رہے ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ ادھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس پہ خاص طور پہ سوچنا چاہیے. اور آخر میں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے آپ موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم سب سے بڑی بات تو وہی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ اپنا عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں بزنس مین کو. اور ایک چونکہ میرا ریلیشن ہے فارما کے سے تعلق ہے، میں دوائیاں بناتا ہوں، تو اس میں میں اپنے حکمرانوں کو ایک صرف پیغام دوں گا کہ اگر سب کا معیار ایک ہے، جتنی پاکستان میں انڈسٹری ہے ایک ہی لائسنسنگ اتھارٹی ہے، اگر خراب نہ ہے تو ایک ہی سزا ہے، تو یہ 6 قسم کی ایک ہی دوائی کی 6 قیمتیں کیوں ہیں؟ 1 مالیکول 1 پرائس کا فارمولا چلنا چاہیے. یہ پاکستان میں 1993 میں ایک SRO 471 آیا تھا اور 2002 میں 100 آیا تھا، SRO 100. اس کے مطابق برابری ہونی چاہیے. بڑی انڈسٹری یا ملٹی نیشنل کو زیادہ قیمتیں دے گے، آپ ان کو اور اوپر لے جا رہے ہیں، اور چھوٹی انڈسٹری یا نیشنل انڈسٹری کو نیچے بھیج رہے ہیں. جی ناظرین بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے امجد علی جاوا صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ BBC اردو TV UK. اللہ